الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن لا يندي شياطينه كما يندي احدكم بعيره في السفر وفي روايه يندي شيطانه. حسن الالبانی في السلسلہ الصحیح. انسان کو اللہ رب العالمین نے جب سے تخلیق کا جامہ پہنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اسی وقت سے شیطان میں اور انسان میں دشمنی اور عداوت کا رشتہ بن گیا. شیطان کی کوشش تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بہکا دیا اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا کے اندر بسایا جہاں سارے انسان آج آباد ہیں. انسان اور شیطان کے درمیان یہ جو کشمکش ہے یہ ہمیشہ سے جاری ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ مصلحت ہے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین نے شیطان کو پیدا کیا، اسے بنایا، اسے بہت پاورفل بنایا، اسے بہت ساری تدبیروں اور ہتھکنڈوں کا مالک بنایا، بہت سارے اسباب اس کے پاس ہیں جس سے وہ انسانوں کو بہکا سکتا ہے. اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے انسان کے سامنے، مومنوں کے سامنے وہ سارا بیان رکھ دیا کہ اس نے، اللہ رب العالمین نے شیطان کو کیسا بنایا ہے، اس کے پاس کتنی قدرت ہے، وہ کیسے کیسے انسان کو بہکا سکتا ہے. اس کا بیان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت واضح طریقے سے کر دیا، اور جا بجا حدیثیں بھی ملتی ہیں اس سلسلے میں، جس سے کہ پوری روشنی پڑ جاتی ہے کہ شیطان انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے اور کیسے وہ انسانوں کو بہکانا چاہتا ہے. لیکن دوسری طرف قرآن کریم نے یہ باتیں بھی وضاحت کی ہیں کہ کیسے ہم شیطان کی ساری تدبیروں کو ناکارہ بنا سکتے ہیں، اس کے سارے ہتھکنڈوں کا ہم جواب دے سکتے ہیں، اس کی ساری کوششوں کو ہم ناکام کر سکتے ہیں. یہ بیان بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں بیان کی ہیں، اور بہت سارے اذکار اور وظیفے ایسے بتائے ہیں جن کی پابندی اگر انسان کرے تو شیطان کے ہتھکنڈوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے شیطان کی بابت کی فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے تم لوگ اپنا دشمن ہی جانو. یعنی جیسے انسان اپنے دشمن کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، ہر وقت چوکنا اور آگاہ رہتا ہے، اس کی تدبیروں پہ نگاہ رکھتا ہے، اس کی حرکتوں کو ہر وقت وہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چوک جائیں، ہم سے بے احتیاطی ہو اور ہمارا دشمن ہمیں تکلیف پہنچا دے یا ہمارا نقصان کر دے، ہمیں ضرر لاحق کر دے. تو جس وقت جس طرح سے ایک شخص اپنے دشمن سے چوکنا اور آگاہ رہتا ہے، اس کی تدبیروں پہ نگاہ رکھتا ہے، اس کی کوششوں، اس کی حرکتوں پہ نگاہ رکھتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی جانو. یعنی ہر وقت اس سے چوکنا رہو، اس سے آگاہ رہو، اس کی تدبیروں کو ناکارہ کرنے کی کوشش میں لگے رہو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو بلاتا ہے اپنی جانب، تو وہ اس لیے، محض اس لیے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دے، جہنمی لوگوں کو بنا دے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بہکا کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دے. اور دراصل اس نے اللہ رب العالمین سے بالکل واضح کر دیا تھا جب اللہ رب العالمین نے اسے اپنے وہاں سے اس کو دھتکار کے بھگایا تو اس نے بالکل واضح کر دیا. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے اس کی بات بیان فرمایا کہ شیطان نے اس وقت کیا کہا تھا. شیطان نے اس وقت کہا فبما اغويتني،
اللہ تو نے ہمیں جو گمراہ کیا تو میں اب تمہارے بندوں کے راستے پر تمہارے بتایا ہوا جو راستہ ہے کہ اللہ کے بندے کس راستے پہ چلیں گے، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا. تمہارا جو صراط مستقیم ہے اس میں میں ہر وقت بیٹھا رہوں گا. یعنی اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان شیطان قعد لابن آدم بأطرقه. ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے بنی آدم کے لیے ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہے. انسان کے سامنے راستے جو ہوتے ہیں وہ بدی کے بھی ہوتے ہیں اور نیکی کے بھی ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی ہوتے ہیں اور گناہ کے بھی ہوتے ہیں. انسان کبھی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں پڑتا ہے تو اس راستے میں بھی شیطان بیٹھا ہوا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی عبادت سے انسان کو غافل کرنے کے لیے، اس سے موڑ دینے کے لیے. اور انسان بسا اوقات انسان کے قدم لذیذ کھاتے ہیں اور وہ گناہوں کی طرف بڑھتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے تو اس گناہ کے راستے میں بھی شیطان ہوتا ہے جو انسان کو تقویت پہنچاتا ہے، اسے مزید گمراہ کرتا ہے اور اسے مزید آگے تک لے کے چلا جاتا ہے اس گمراہی کے راستے پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان شیطان قعد لابن آدم بأطرقه. شیطان بنی آدم کے ہر راستے میں، جتنے بھی راستے اس کے آگے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، ہر راستے پہ شیطان یہ بیٹھا ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو ہر وقت شیطان سے آگاہ رہنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے کیا کہا تھا اس وقت، اس نے پھر کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم. پھر میں ان کے اوپر حملہ ور ہوں گا، میں ان کے اوپر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور تم اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، یعنی موحد نہیں پاؤ گے. یعنی شیطان کو اتنا بھروسہ تھا اور اس کا یہ اندازہ اور گمان تھا کہ یہ شخص جو انسان ہے، جو آدم ہے، اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس کے اندر کمیاں ہوں گی، اس کے اندر کمزوریاں ہوں گی. اور اس نے اسی وقت ٹھان لیا تھا، عزم محکم کر لیا تھا کہ ہمیں اس شخص کو، بنی آدم کو ہمیں گمراہ کرنا ہے، اسے ہمیں بہکانا ہے. اور اس وقت اس نے بالکل صاف کر دیا تھا کہ میں ان کے ہر راستے میں رہوں گا اور ان کو ہر جانب سے ان کے اوپر میں حملہ ور ہوں گا اور میری کوششیں کامیاب ہوں گی. اس کو یہ اندازہ ہو چکا تھا. اور پھر قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ان کے اوپر شیطان کا جو گمان تھا، ابلیس کا جو گمان تھا، تو ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا. یعنی واقعاً ایسا ہوا کہ ابلیس نے اور اس کے لشکر نے زیادہ تر انسانوں کو بہکا دیا، اس توحید کے راستے سے ان کو گمراہ کر دیا. اور جو توحید کے راستے پہ ہیں بھی، خود کو موحد کرنے والے ہیں بھی، وہ بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں سے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں سے وہ اپنے آپ کو دور پاتے ہیں، اکثر دور پاتے ہیں. اور اس موحدین کی جماعت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اس بڑی تعداد کے اندر بھی بہت کثرت سے ایسے لوگ ملتے ہیں، بہت کثرت سے ایسے فرقے اور جماعتیں ملتی ہیں جو راہ حق سے ہٹی ہوئی ہیں، جو توحید جن کے اندر نام کی بچی ہے اور وہ شیطان کے بتائے ہوئے غلط راستوں کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ توحید پر ہیں. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان اپنے مقصد میں کس طرح سے کامیاب ہوا اور اللہ رب العالمین نے اس کی تصدیق کی کہ شیطان نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا. اس نے جو کہا تھا اللہ رب العالمین سے کہ اکثر بندوں کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے، تو شیطان نے انسان کو بھکایا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بہت کم بندے میرے شکر گزار ہیں. یعنی شیطان نے جو چاہا تھا، جو ارادہ کیا تھا، جو ٹھان رکھا تھا، تو اس نے اپنے ارادے میں اس کو کامیابی ملی اور اکثر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا. شیطان انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی ایک تصویر کشی کی ہے، اس کا ایک منظر بنایا ہے کہ جیسے ایک شخص ہو اور اس کے پاس گوشت ہو اور اس کے ارد گرد کتا ایک ہے جو بہت ہی بھوکا ہے. اس کی نگاہ پڑ چکی اس گوشت کے لوٹھڑے پر، اس کے مجموعے پر اس کی نگاہ پڑ چکی ہے اور وہ بالکل طاق میں ہے کہ یہ صاحب گوشت جو ہے، جو اس گوشت کا مالک ہے، جو انسان ہے جس کے قبضے میں یہ گوشت ہے، وہ ذرا سا بھی بہک جائے، ذرا سے اس کی نگاہ چوکے، ذرا سے اس کے اندر احتیاط کے اندر کمی آئے اور فوراً وہ جھپٹ کر گوشت کو اپنا لقمہ بنا لے. تو ایسا ہی معاملہ شیطان کا ہے. ہر وقت وہ چوکنا ہے، ہر وقت وہ آگاہ ہے اور ہر سارے راستے کے اندر وہ موجود ہے اور انسان کو وہ ہر جانب سے دیکھ رہا ہے. کوشش اس کی یہی ہے کہیں سے اس کی نگاہ چوک جائے، کہیں سے یہ غفلت پڑ جائے.
فوراً ہم اسے گمراہ کر دیں. اور ہوتا بھی یہی ہے. انسان اللہ رب العالمین کے اطاعت کے راستے میں ہوتا ہے، انسان کو شیطان بہکا دیتا ہے، اس کے اندر دھیرے دھیرے غفلت کو ڈال دیتا ہے. انسان اگر گناہوں کے راستے پہ جاتا ہے تو اس کو مزید قوت پہنچاتا ہے، اس کا مزید ساتھ دیتا ہے اور وہ آگے چلا جاتا ہے. حضرت حسن بصری رحم اللہ سے ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا اَیَنَامُ ابلیس فَتَبَسَّمَ وَقَالَ لَوْ نَامَ لَوَجَدْنَا رَاحَتَهُ. ان سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کیا ابلیس کو نیند آتی ہے؟ کبھی ابلیس سوتا بھی ہے کہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ تو وہ مسکرائے اور ہنسے اور کہا کہ اگر وہ سو جائے تو ہم لوگوں کو بڑی راحت ملے گی. یعنی وہ بالکل نہیں سوتا ہے، ہر وقت وہ آگاہ اور چوکنا ہے اور وہ کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کیسے انسان چوک جائے اور اسے وہ گمراہ کر دے. تو معلوم یہ ہوا قرآن کریم کی اس بیان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کہ انسان کو کس طرح سے کس درجہ انسان کو محتاط رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوک جائے اور شیطان اسے بہکا لے جائے. شیطان کو اللہ رب العالمین نے بڑی تدبیریں دی ہیں، بڑے ہتھکنڈے دی ہیں، بڑی قوتوں سے اسے آراستہ کیا. بہت ساری قوتیں اس کو اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں اور وہ انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ کیسے وہ شیطان سے مقابلہ کرے. لیکن اللہ رب العالمین نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیسے انسان کو ان اسباب کی اور ان تدبیروں کا کانٹ اپنے پاس رکھنا ہے. وہ ساری چیزیں جو بیان کے لائق ہیں چیزیں انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیں گی کہ شیطان کے پاس کتنی تدبیریں ہیں، کتنے ہتھکندے ہیں اور بندے مومن کے پاس اللہ رب العالمین نے کیا کچھ ہتھیار دیا ہے کہ کیسے اس کا مقابلہ وہ کر لے. یہ چیزیں جاننے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں تاکہ ہم اس دنیا کے اندر جو زندگی جئیں، جو سانسیں لیں، جو کچھ کریں وہ شیطان کے بہکاوے سے بچ کر کریں اور ہماری زندگی صاف ستھری ہو تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا ہم کو مل سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.